اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خدیجہ ٹی وی پر ہم اس طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی میں آنے والی ان کمیوں کو دور کر سکے، اور ہمارے پاس جو نمونے عمل ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، اس زاویے سے ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی پر بسر کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ 3 مہینے جو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک، یقیناً ان تینوں مہینوں میں ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اس عمل کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ ان میں خاص بات کیا ہے؟ ماہ رجب میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت ہے۔ ہم اس ولادت کے موقع پر ایسی شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمارے لیے بھی سعادت ہے اور ہمارے چینل کے لیے بھی خاص طور سے بہت یہ خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ ہماری مراد ہے آیت اللہ العظمیٰ آقا حسن رضا غدیری دامِ ظل علیہ، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کیسے طرز عمل کے طور پر اپنی زندگی میں ڈھالیں، اور اپنی زندگی کو عزت مآب کی زندگی میں بسر کرتے ہوئے جب یہاں سے رخصت ہوں تو یقیناً ہمیں جنت مآب بھی کہا جائے۔ آئیے ناظرین، ہم استقبال کرتے ہیں آقا کا اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں سرکار، کیونکہ ماہ رجب ہے اور خصوصی طور پر ہم اگر گفتگو مولا کائنات سے شروع کریں تو اس ذات کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، جتنا بولا جائے، جتنا لکھا جائے، جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے۔ لیکن نوجوانوں کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ مولا کائنات کے اسوۃ حسنہ کو کیسے زندگی میں عمل کیا جائے تاکہ زندگی خوبصورت اور خوبصورت ترین ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بے شک ان کی یقیناً ولادت باسعادت کے اس امتیازی لمحے سے لے کر کہ جو انہی سے ہی مخصوص تھا کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، خدا کا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ خداوند عالم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو بناؤ للطائفین طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں طواف کرنے والوں کو، رکوع و سجود کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک بناؤ۔ تو انہوں نے بنایا عبادت کے لیے، نہ کہ ولادت کے لیے۔ یہ ولادت گاہ بنا مولا کائنات کی، اور ایسی ولادت گاہ کے جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بے شک نہ پہلے اور نہ بعد۔ یہاں سے امام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسا کہ تاریخ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مولا پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، دیکھا، چہرے پر نگاہ پڑی تو مولا کائنات کے لب پر تبسم آیا۔ ان کے چہرے پر جب تبسم کو دیکھا تو مولا کائنات گویا سوالیہ انداز میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت تاریخ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بہت تفصیل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ فرمائیں میں کہاں سے سناؤں آپ کو؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کا پہلا لمحہ کس قدر نورانی تھا، اور اس کے بعد اس کا تعلق علم سے کیا تھا، جس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ اور علم
مولا کائنات کی ذات کی وہ شناخت بنا کہ مولا ہر لمحے لوگوں سے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو. اور یہ تاریخ کی دوسری امتیازی جہت ہے کہ جہاں ہمیں اور کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا جو بار بار لوگوں سے کہتا ہو جو چاہو پوچھو. ہمیشہ اصول ہے کہ کوئی آدمی اپنے متعلقہ شعبہ کے بارے میں کہتا ہے کہ پوچھئے میڈیکل کے بارے میں، وہ جو میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے، پوچھئے ریاضیات کے بارے میں، وہ جو ریاضیات کا ماہر ہے، پوچھئے تاریخ کے بارے میں، جو تاریخ کا ماہر ہے. لیکن مولا کہتے تھے جو چاہتے ہو پوچھو. علم کے دائرے کی وسعت جو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی، وہ مولا نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا کہ ہر سوال کا تشفی بخش جواب دیا. سرکار اب ہاں آپ علم کی بات کی، یقیناً یہ ایک ایسا شعبہ ہے، شعبہ حیات ہے، جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس کے لیے مشعل راہ مولا کائنات کی ذات ہوتی ہے. انا مدینۃ الوالی بہبہ، اس احادیث کی روشنی میں جب زندگی کے اس آج کے اگر اس دور میں دیکھا جائے تو والدین جو ہیں وہ دو رخ سے اس حیات کو، یعنی اس عمل کو، اس علم کو دو رخ سے دیکھتے ہیں. ایک تو دنیاوی علم اور دینی علم. میں آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیا علم کی دو پارٹیشن میں ہو سکتا ہے، یا واقعاً علم ہوتا ہے، وہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو؟ تو اب وہ ان والدین کے لیے کیا میسج ہو کہ علم دین جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور دنیا کا علم کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر آپ نے جو خود ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ علم ہے جی. اب اس کا تعلق کس شعبے سے بنتا ہے؟ العلم و علمان کہا گیا ہے کہ علم دو طرح کا ہے، علم الادیان و علم الابدان. دینی علم اور جسمانی علم. جسمانی علم وہی جو آج کل ہمارے ہاں دنیاوی علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی علم جسمانی علم سے تعلق رکھنے والے امور سے کا جامع ہوتا ہے. دینی علم تو معلوم ہے کہ اس کا تعلق دینی معارف و حقائق و اسرار اور معالم سے ہوتا ہے. لہٰذا علم الادیان اور علم الابدان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جو اہم نقطہ ہے وہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو دینی علوم سے آگاہ نہیں ہیں. وہ گویا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی متصادم اور متنازع چیزیں ہیں، وہ اور ہے یہ اور ہے. علم ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ. علم ایک نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو شخص جس طرح کا بھی علم حاصل کرے، گویا وہ نور کے مقابلے میں ہوتی ہے ظلمت. جہالت ظلمت ہے. کسی چیز کا جاننا روشنی ہے. علم یعنی جاننا، اور جہالت یعنی نادانی، نہ جاننا، اور یہ ناآگاہی ظلمت کہلاتی ہے، اندھیرا ہے. اب وہ جو روشنی ہے وہ جہاں پر بھی ہو، اب یہاں ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روشنی جو جہاں پر ہمیں الیکٹریسٹی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے، یہ اسی دائرے کو گھیرے ہوئے ہے. باہر جائیے آپ تو وہاں ایک اور روشنی ہوگی، وہ اس علاقے کو گھیرے گی. اسی طرح سے اسے بھی ہم نور کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں. لیکن جب حقائق کا جاننا علم کہلاتا ہے تو اس میں زندگی کا ہر شعبہ آ جاتا ہے. وہ آپ کے رائٹس بھی آ جاتے ہیں، حقوق کا علم بھی آ جاتا ہے، انسان کو دوسرے انسان پر کیا حق حاصل ہے. امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک کتاب ان کے نام سے موسوم ہے، رسالۃ الحقوق. تو ان میں مولا نے حقوق کی بحث کی ہے، کس کے کیا حق ہے. اللہ سے شروع کر کے انسان کے آخری لمحات تک زندگی کے ہر شعبہ کو امام نے اس میں شامل کیا ہے. تو اس دائرے میں جتنے بھی امور آئیں گے ان کا علم
ابدان کہلاتا ہے، اور علم ادیان وہ کہ جس کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ پوری اس حقیقت کو ایک جملے میں اس طرح سے حضرت نے سمیٹ کے بیان کیا ہے کہ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا جہاد۔ جہاد سے مراد میدان میں تلوار لے کر نکلنا نہیں ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، کاوش ہے۔ تو پہلا عمل جو ہے، پہلا پہلو جو ہے وہ عقیدے کا ہے، اور وہ بھی نور ہے، وہ بھی علم ہے، اور اسے ہم علم ادیان کہتے ہیں کہ کس چیز کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہے جہاد، عمل۔ وہ جہاد جو ہے اس عقیدے کے مطابق، اگر اس میں مطابقت ہے تو صحیح ہے، اگر مطابقت نہیں ہے تو غلط ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح بنیادوں پر استوار ہوتا ہے تو صحیح عقیدہ کہلاتا ہے، وہ تقاضۂ عمل کرتا ہے۔ اگر اس سے آپ تھوڑا سا ہٹ کر جائیں گے تو پھر وہ مطابقت نہیں رہے گی۔ ضروری ہے کہ وہ عقیدہ کہ جو عقل کے مطابق ہو۔ ہمارا مذہب عقل ہے، ہم کہتے ہیں جو چیز عقل کے مطابق ہو وہی حق ہے، جو عقل سے باہر ہے وہ حق نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور عقل ہی بنیاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل جو ہے، یہ عقل جو ہے یہ کیا ہے، کیا العقل هو یمیز الخیر عن الشر والصواب عن الخطأ۔ عقل وہ ہے کہ جو وہ قوت ہے کہ جو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کو بتاتی ہے، صحیح اور غلط کی راہ ہمیں شناخت کرواتی ہے، اسے عقل کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب عقل کی بنیاد پر قائم ہے، لہٰذا علم اور عقل یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو معارف آنکھوں سے ہم دیکھ کے، کانوں سے سن کے، یا لکھے ہوئے کسی کاغذ پر پڑھ کے، یا منظر کو دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں۔ اور وہ علم وہ ہے کہ جس کے پاس جس پہلو سے بھی اس کا تعلق ہو وہ علم ہے، علم ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے جو میڈیکل کے ماہرین ہیں، ان کا علم ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند عالم کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں، انہیں صفات خدا کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، انہیں تاریخ کے بارے میں بھی کچھ علم نہ ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ادوار آئے ہیں ان میں کیا ہوا تھا انہیں کچھ پتہ نہیں۔ انہیں انسان کے جسم سے متعلق ہر پہلو کا علم ہے، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ جو انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اعضائے بدن سے متعلقہ امور کو واضح کرتی ہے، لہٰذا وہ علم وہ ہے، اسے بھی علم کہا جاتا ہے۔ علم الادیان جو ہمارے ہاں عموماً دینی مدارس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی مدرسوں میں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دینی مدرسے ایک مرتب نظام کے تحت قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث معصومین یا تاریخ وہ پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک مرتب نظام کے تحت، ورنہ انسان کی فطرت سلیمہ ہی اس کی اصل درسگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا جملہ، بہت اچھا، خوبصورت۔ اور یہ فطرت سلیمہ وہ ہے کہ جو انسان کو یہ سب معرفتیں دلاتی ہے، بے شک، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، ائمہ کی معرفت، رہبروں کی معرفت، اور تعلیمات زندگی، ہدایات حیات، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیوں پیدا ہوئے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کون سی عبادت، کیسی عبادت؟ تو وہ ہمیں انہی اصولوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں مرتب نظام کے تحت بتائے جاتے ہیں، ورنہ وہ بچہ کہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں اس حوالے سے بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو جب پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے اسے پھر علم، وہ جو لفظ اللہ وہاں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطرت سلیمہ ہے جو اسے اس راہ سے آشنا کرتی ہے جو اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ راہ کے جس کا تعلق اس کی زندگی سے ہے، وہ اصول اور طریقے جو اس کی زندگی سے مربوط ہیں، وہ اسے وہیں سے ہی ملتی۔ جزاک اللہ۔ آغا، اب سوال ابھی یہاں پہ ہم آپ سے کر رہے تھے، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا عقیدے کے بارے میں، تو اکثر اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی سوچ و فکر اس کے بالیدہ مزاج کو الگ الگ طرح سے پیش کرتی ہے، اس کی سوچ کا انداز، اس کا دائرہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو کیا عقیدہ بھی ہے؟ جیسے مثلا میری سوچ جو ہے کسی معنی کو رکھ کے، وہ شرعی کے اعتبار سے نہیں ہو کے کسی تاریخ کے مسئلے کو لے کے الگ سوچتی ہو، اور دوسرے شخص کی اسی تاریخی پس منظر کو الگ ذہن سے سوچتے ہیں، تو کیا ان دونوں کا عقیدہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر کچھ اور طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے؟ مثلا کہ اگر کوئی عالم دین کی میں نے تقریر سنی اور وہ کسی بات کو واضح طور پر بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ رہا ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اور گزشتہ کسی دوسرے عالم کی تقریر سنی، اس سے مختلف سوچی، تو یہ دو مختلف عقیدے ایک ہی بات پر دو مختلف نظریات کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی طور پر ہر شخص کے سوچنے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ کسی کے طرز تفکر کے اختلاف سے حقیقت میں اختلاف پیدا نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہی رہتی ہے۔ کسی کے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا، حقیقت ایک ہی چیز ہے، حق و حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ دو بندوں کا مختلف نظریہ قائم کرنا کسی چیز کے بارے میں ان کے طرز تفکر کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اگر طرز تفکر صحیح ہو تو پھر اس کے بارے میں نتیجہ بھی صحیح نکلتا ہے۔ جب طرز تفکر غلط ہو، مثال کے طور پر میں یہاں سے کسی معین جگہ پر جانا چاہتا ہوں اور میں اس معین جگہ کے لیے پوچھتا ہوں کہ کون سا راستہ ہے، وہ مجھے بتایا جاتا ہے یہاں سے بھی جاتا ہے، یہاں سے بھی جاتا ہے، یہاں سے بھی جاتا ہے، آخر آپ نے وہاں جا کر رکنا ہے، اور وہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ ہے، یہ ہر راستہ اس طرف جاتا ہے۔ اب میں اپنے یا ذوق یا اپنے ماحول یا وقت کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو بہتر ہے، یہ راستہ اس میں رش کم ہے، یا یہ راستہ چھوٹا ہے، یا اگر چھوٹا راستہ ہے تو وہاں رش ہوگا تو پھر وہ بڑے راستے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی، لہٰذا میں فیصلہ کر دیتا ہوں میں نے جانا اسی راستے سے ہے۔ اب وہاں پر جو راستے کا طے کرنا ہے وہ دوسرا آدمی کے جو دوسرے راستے سے اسی جگہ پر آ رہا ہے، ان دونوں میں راستے کے حوالے سے فرق ہے، منزل کے حوالے سے فرق نہیں ہے۔ ہماری منزل حق و حقیقت تک پہنچنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نظریہ قائم کر دیتا ہے چونکہ اس نے راستہ ہی ایسا اختیار کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم دلیل اور برہان کے ذریعے سے عقیدہ قائم کرو، اندھی تقلید نہ کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم میں ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کتنے ایسے ادیان اور اقوام گزری ہیں کہ جو اندھی تقلید کرتے ہوئے تباہ و برباد ہو گئیں۔ خدا نے فرمایا فلا تعقلون افلا تتدبرون افلا تفکرون، تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، تعقل کیوں نہیں کرتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہمیں صحیح معنی میں اگر تعقل و تدبر سے کام ہم لیں تو دو بندوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف طرز تفکر کی بنیاد پر اس نتیجے کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ جو اس طرز تفکر کے بعد ہم اپناتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ جیسا کہ میں اس کی مثال اگر میڈیکل کے حوالے سے بھی دے دوں تو ایک بیماری ہے اور دو ڈاکٹر ہیں، اور دونوں اس بیماری کو سمجھتے تو ہیں لیکن اس کے علاج کے لیے ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے لہٰذا یہ دوا تجویز کی جائے،
دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کا سبب یہ ہے، اس کی دوا یہ بنتی ہے۔ تو دونوں کے طرز تفکر کو اگر دیکھا جائے تو اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، ٹارگٹ یہ ہے کہ اس بیماری کو دور کرنا، بیماری کو دور کرنا۔ اور ہمارا نظریات میں، عقائد میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق تک پہنچیں، حق کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کا سورس کیا ہے؟ اس میں ہمیں دوسروں سے مذہب اہل بیت کا یہ امتیاز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ سورس اختیار کرنا چاہیے کہ جو اصل حق نے بنایا ہے، یعنی خداوند عالم۔ میں خود سے یہ حق مجھے حاصل نہیں کہ میں اللہ کی معرفت کے لیے یا حق و حقیقت کو پہچاننے کے لیے یا عقیدہ اور نظریہ کو قائم کرنے کے لیے اپنی سوچ استعمال کروں۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی یا مقرر کی ہوئی ان ہستیوں سے پوچھوں جو اصل ہمیں معرفت الہی عطا کرتی ہیں۔ جب وہاں تک ہم جائیں گے تو پھر نظریہ مختلف نہیں ہوگا۔ بے شک نظریے کا اختلاف طرز تفکر کے اختلاف سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اگر صحیح معنی میں وہ سورس مل جائے کہ جس سے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو عقیدے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، تو یہاں میں دو لفظوں میں بیان کروں گا۔ ایک تو ہمیں وہ سورس، اور دوسرا اس سورس تک پہنچنے کے لیے طرز تفکر کو اپنانا۔ جب یہ ہوگا تو پھر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ سرکار اب سوال اس بات پہ کہ کیونکہ ہم مولا کائنات کی زندگی کو اپنا نمونے عمل بنا سکتے ہیں، اور یقیناً ان کی ہر ایک زندگی کا ہر ایک پہلو جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے شاید اس کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ آج کے دور میں جو گفتگو جس پوائنٹ پہ میں لے کے آ رہا تھا وہ سوال اسی طرح کا ہے کہ نوجوان بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ جب ذاکرین حضرات کو، علماء اکرام کو جب مختلف مقامات سے الگ الگ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، جہاں پہ آپ کی مجلس میں بحمدللہ وہ چیز کو آپ نے واضح کیا کہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ صرف اور صرف احکام شریعہ بیان کیے جائیں، اور ایک جگہ یہ ہے کہ نہیں، مولا کائنات یا فضیلت معصومین کو بیان کیا جائے، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور اس عظمت سے منسلک ہو کے جو احکام شریعہ ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا یقیناً ہمارے سمجھنے کا فرق ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ایک ہی چیز ہے، دو الگ نہیں ہے۔ جی، فضیلت اہل بیت کوئی بھی ہو، ان کی عبادات سے متعلق ہو، ان کے معاملات سے متعلق ہو، ان کے اجتماعی امور سے متعلق ہو، ان کے اخلاقیات سے متعلق ہو یا حقوقی امور سے متعلق ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک فضیلت ہے۔ جی، فضیلت ایک ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو عنوان بنائے گئے ہیں، یہ فضیلت ہے، یہ احکام ہے۔ میں نے جس طرح سے بیان کیا تھا اور آج پھر اسی کو دہرا رہا ہوں کہ ان کے فضائل میں احکام پائے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو گویا ایک ہی عبادت میں حضرت نے ہمیں دو حکم بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ الفاظ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا وہاں جڑا ہوا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کو اکٹھا بیان کر کے ہمیں معنوی اور معاشی دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں اس کا نمونہ بنتا ہے ہمارے سامنے کہ مولا نے یہ کر کے دکھایا کہ یہ دونوں کام ایک ہی جگہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، ایک اصول ہے، ایک قوانین ہے زکوٰۃ کے لیے کہ وہ کس پر واجب ہوتی ہے، کتنی واجب ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اللہ کی راہ میں کچھ دینا رضائے خدا کے لیے، اسے بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے کہ جو ہم فروع دین میں شمار کر کے کہتے ہیں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا اپنا ایک نصاب ہے، اس نصاب کا اور شرائط ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، خمس کس پر واجب ہے،
اس پر واجب نہیں ہے، وہ احکام تفصیلی موجود ہے، لیکن فضائل کے بیان میں منبر پر جو حضرات آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ فضائل تک محدود نہیں ہیں، ان میں اتنے اور پہلو پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں احکام کا ایک پہلو ہے، اخلاق کا ایک پہلو ہے، تقویٰ کا دوسرا پہلو ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت خلوص کے ساتھ انجام دینے کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ سب چیزیں ان فضیلتوں میں ملتی ہیں، تو ہمیں ان کو بھی بیان الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ الگ بیان کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت ایک ہے، اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جسے ہمارے ائمہ معصومین بالخصوص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام اول نے، اور امام اول کا علم اپنا نہیں ہے، وہ علم ہے کہ جو پیغمبر نے خداوند عالم سے حاصل کیا، اور وہ خدائی علم ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ ان کا کسبی علم نہیں ہے کہ فلاں استاد سے پڑھا، فلاں استاد سے پڑھا، فلاں سے تاریخ پڑھی، فلاں سے جغرافیہ پڑھا، فلاں سے سائنس پڑھی، ایسی بات نہیں تھی۔ علمنی رسول اللہ ہے، یہ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ جو عموماً فضائل کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ علمنی رسول اللہ ہے، حضور نے، پیغمبر اکرم نے مجھے 1000 باب علم کے پڑھائے۔ ینفتح من کل باب 1000 باب، سبحان اللہ، ہر باب سے ایک اور 1000 باب نکلتے ہیں۔ اب وہ کتنا سمندر ہے علوم و معارف کا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بے شک نہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو کچھ بھی بیان فرمایا وہ اس سرچشمہ وحی کی ترجمانی اور عکاسی تھا کہ جو حضور کو جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ تخلیق سے پہلے جو تعلیم دی گئی وہ صرف حضور کو دی گئی، اور اہل بیت علیہ السلام ائمہ اطہار کو دی گئی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے علم حاصل کیا، اور پھر اس میں کسی ایک پہلو تک محدودیت نہیں تھی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی زندگی کا جو سب سے، یوں تو ہر فضیلت منبر پر جو بیان کی جاتی ہے وہ بیان کرنے والے کی محدود فکر کے مطابق ہوتی ہے، چونکہ اس کی اپنی فکر کو بلند کر سکتا ہو اتنی ہی اس کی فکر اس لامحدود اور وسیع حد تک جا ہی نہیں سکتی جہاں تک مولا کائنات کا علم تھا۔ یقیناً نہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب منبر ہیں، اہل منبر ہیں، انہیں فضائل بیان کرنے میں اگر وہ دونوں کو یکجا بیان کر سکتے ہوں تو وہ بہت اچھا ہے، مربوط کر کے بیان کریں، اور اگر وہ الگ الگ بھی بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ صرف نماز کے فضائل بیان کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے فضائل بھی دراصل مولا علی کی فضیلت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو باقی احکام اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے جس کا عملی نمونہ وجود علی علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ سرکار، اب ہم بات اگر کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اعتدال پسند زندگی یا اسلامک لائف اسٹائل میں جینا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے پھر وہی نمونے عمل جو ہیں وہ ذوات مقدسہ جو ہیں معصومین علیہ السلام۔ مثلا ابھی ایک سوال بہت اہم آیا میرے نزدیک، میرے ذہن میں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے بہتر مجھے اس جواب دینے والا شاید ہی نہ ملے، کہ جب ہم زندگی اعتدال پسند زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پیمانہ بناتے ہیں کسی بھی طرح سے، مطلب میں کسی بات کو لے کر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں، مباحت محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ فخر و مباحت کب تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہر انسان اپنے باطن کو خود سمجھتا ہے۔ بے شک۔ میں آپ کے باطن کو، آپ میرے باطن کو، ہم ایک دوسرے کے باطن سے آگاہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں
اپنے اندر کیا محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح سے۔ لہٰذا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا احساس ہے، میری فیلنگز ہیں، یہ تواضع کی ہیں یا تکبر کی ہے۔ میں اپنے اندر ایک بڑائی محسوس کرتا ہوں تو اس کا اظہار کرتا ہوں اپنے کسی بیان میں، اپنے کلمات میں، وہ ایک طرف تکبر کا اظہار ہے۔ ایک ہے ایک تکبر کا احساس، وہ اندر ہے انسان کے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ انسان، ہر شخص اپنے اندر سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ تکبر کر رہا ہے یا تقویٰ ہے اور یہ تواضع ہے۔ ہمیں اپنے بیان کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے اظہارات کے بارے میں خود سے اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی شخص لاشعوری طور پر تکبر نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو لاشعوری طور پر یہ مجھ سے ہو گیا، یہ غلط کہتا ہے۔ تکبر شعوری ہوتا ہے، جیسا کہ تواضع خود شعوری ہوتی ہے۔ انکساری جو ہے وہ شعوری چیز ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک کوئی بزرگ آ رہا ہے، مجھے اٹھ کر اس کا احترام کرنا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ جی مجھے لاشعور نے ایسا کیا، لاشعور نہیں کہتا ہے، شعور کہتا ہے۔ اور یہی بات یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی آیا ہے، بزرگ آیا ہے، کہ میرے خاندان کا بڑا ہے مثال، یا میری قوم کا بڑا ہے، یا عالم دین ہے، یا کوئی شخصیت ہے، کسی بھی حوالے سے وہ اس کا ایک امتیازی پہلو ہے، تو میں وہ آئے تو میں اس کی پرواہ نہ کروں، اگنور کروں اسے، اور ایسے اسے ہاتھ دے کے میں جیسے میں اس کی شخصیت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جسے ہم تکبر کہتے ہیں۔ تو یہ شعوری عمل ہے، جان بوجھ کر یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مخلصین لہ الدین کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ، وہ دین اسی کا قرار دے کر، یہ اسی کو میں شعوری تفکر کہتا ہوں۔ اور اگر اس سے ہم ہٹ کر جائیں گے تو تکبر ہو جائے گا۔ لہٰذا تواضع و انکساری اور تکبر، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جس کے انسان کے شعور سے جس کا تعلق ہے، انسان سمجھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں تکبر سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تکبر اگر زیب دیتا ہے تو ذات پروردگار کو دیتا ہے، وہ متکبر ہے۔ اور وہ تکبر وہ نہیں کہ جو ہم جسے غرور کے طور پر، ہمارا تکبر اردو زبان میں وہ معنی نہیں رکھتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ وہ متکبر ہے۔ وہ متکبر وہاں کبریائی پائی جاتی ہے، عظمت پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی عظیم ہے ہی نہیں۔ وہ متکبر اس معنی میں ہے، کبریائی میں ہے، عظمت میں ہے۔ وہ غرور کے جو انسان کے اندر ہے، پایا جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، وہ انسانی نہیں ہے، وہ شیطانی عمل ہے کہ جو انسان اپنی اس حدود فطرت سے باہر آ جاتا ہے۔ اور وہ حدود فطرت سے باہر آنا، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یا شیطان نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، لما خلقتہ، تو نے جسے پیدا کیا ہے مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں، اس سے تکبر کیا۔ اب اسے تکبر کہتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تکبر شیطانی عمل ہے جو انسان کے اندر اس احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی حدود فطرت سے باہر رکھتا ہے۔ جب حدود فطرت سے آپ باہر کوئی بھی احساس رکھتے ہو، آپ دیکھیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ تواضع و انکساری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اتنی شجاع ہستی، اتنی بہادر ہستی، ہر روز آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ علی نے امتیاز رکھا ہے۔ اسی لیے ایک حاکم نے، میں نام نہیں لوں گا، ایک حاکم نے جسے لوگ
امیر کہتے ہیں، میں اسے عامر کہتا ہوں، اس عامر نے بھی اعتراف کیا کہ اگر عدل پایا جاتا ہے تو وہ علی کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور وہ عدل کا مطلب پیسہ تقسیم کرنے میں برابری نہیں ہے، بلکہ حقوق و احترام میں برابری ہے، مساوات عملی میں برابری ہے کہ ہم دیکھیں قانون کے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں برابری ہے، اور وہ غریب نواز ہستی کہ جو دن بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یا اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے علاوہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گلیوں میں گھوم گھوم کر دروازے کھٹکھٹا کے غریبوں کو کھانا پہنچاتے ہیں، رزق دیتے ہیں، منہ چھپا کر، چہرے پر نقاب ڈال کے کہ کوئی پہچان نہ لے اور یہ نہ کہے کہ یا علی تیرا شکریہ۔ وہ شکریہ کے محتاج نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور کب پتہ چلا جب علی کی شہادت ہوئی کہ اب وہ رات کو جو شخص آتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو علی تھے کہ جو آتے تھے، اور معاشرے کے ہمارے لیے اس میں نمونہ عمل ہے کہ ہم چھوٹا سا کام انجام دیں تو 10 بندوں کو بتاتے ہیں اور اس کے بتائے بغیر رہتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، نیک کام انجام دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے، لوگ ہماری تعریف کریں، مگر وہ علی کہ جو رات کی تاریکی میں بھی اپنا منہ چھپا کر غریب نوازی کرتے تھے، ان کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک درس ہے کہ تکبر اور شہرت ان چیزوں سے دور رہ کر مخلصین لہ الدین، خلوص کی بنیاد پر زندگی بسر کرو، اس کا تعلق زندگی کے جس بھی شعبہ سے ہو۔ جزاک اللہ سرکار، کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی زندگی کو ہم کیسے اپنے لیے اعتدال پسند زندگی کے طور پر پوری دنیا میں پیش کریں۔ اب دوسرا سوال اسی سے بالکل مربوط میرے ذہن میں آ گیا، تو میں آپ سے سوچا کرتا تھا کہ آپ نے کہا کہ اخلاص کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی شخص اپنے خلوص میں اتنا نرم ہوتا ہے کہ لوگ اس کا مذاقہ اڑانے لگتا ہے، اور وہ اپنے معاشرے میں بہت، یہ لفظ اگر میں کہوں کہ بہت ہلکا پن اس کی ذات میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ انکساری اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، پھر اس کو وہ مقام تک پلٹ آنا چاہیے کہ اپنے مطلب زندگی میں سختی لے آئے اور وہ ایک مکمل انسان کے طور پہ جو معاشرہ پسند کرتا اس طرف جائے؟ دیکھیے، یہ لفظ آپ نے جو آخری کہا ہے نا، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جی، معاشرہ پسند کرتا ہے، جی، معاشرے کی پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے، واہ، انسان کی حق پرستی اور حقیقت پسندی معیار ہے۔ اعتدال اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نہ حد سے بڑھیں نہ حد سے کم ہوں۔ اعتدال یعنی درمیانی یا میانہ روی، جسے ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں میانہ روی۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ، جیسے آپ فرما رہے تھے، کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی مذاق اڑانے والے یا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ انہیں اگر یقین ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، پیغمبر اکرم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مولا کائنات کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے ہر ایک کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، ان ہستیوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا، ان ہستیوں کی توہین کی گئی، مگر انہوں نے اپنے فاستقم کما امرت کی بنیاد پر استقامت کا ثبوت دیا۔ جزاک اللہ۔ اگر وہ طرز عمل کے جو بندہ اختیار کر رہا ہے، اگر وہ اسے حق اور صحیح سمجھتا ہے تو اسے لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو تسلسل دیتے ہوئے وہ نمونہ عمل بنے دوسروں کے لیے، اسے معاشرہ تشکیل دینا چاہیے۔ معاشرہ اس کے عمل پر تشکیل پائے گا کہ دیکھیں یہ عمل جو
یہ انسان انجام دے رہا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو مذاق اڑاتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں اور یہ حقیقت نہیں ہے، میں اس کا مذاق، اس کی توہین کر رہا ہوں، جان بوجھ کر وہ یہ عمل انجام دیتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ بھی نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ برا عمل کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ برا عمل ہے۔ بے شک۔ برائی کرنے والا برائی کو اچھائی نہیں کہتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے۔ چور بھی کہتا ہے، چوری کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، وہ اسے اچھا عمل نہیں کہہ سکتا۔ جی۔ غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ جھوٹ کو اچھی بات نہیں کہتا ہے، جھوٹ کو برا ہی کہے گا وہ کہ یہ بری صفت ہے، برا عمل ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا معاشرے کے کسی بھی رد عمل کو بنیاد بنا کر اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اس کو اور آگے بڑھا کر اسی کو تشکیل معاشرے کا ایک جز قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی تو انسان ہے، یہ کتنا اچھا عمل انجام دے رہے ہیں، اس کو ہر صاحب فکر اور صاحب فہم آدمی اس کی تائید کرے گا کہ ہاں اس نے ٹھیک انجام دیا ہے، درست عمل انجام دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی کا ہر پہلو اعتدال پسندی کی بہترین علامت ہے، اور حضرت نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جو کسی کی حق تلفی کی ہو یا کسی کی اہانت کی ہو۔ حضرت کے سامنے اگر بعض مخالفین کی طرف سے کچھ عمل انجام دیے بھی جاتے تھے تو حضرت اس سے منہ پھیر کے گزر جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر میں بھی ایسا ہی عمل انجام دوں اس کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں تو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں گا۔ ایک شخص نے آ کے حضرت سے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس کی سوچ ہی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج کے معاشرے کے لیے میرے خیال سے یقیناً نمونے عمل ہے کہ اگر ہر انسان ایک دوسرے کو اسی طرح جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، آخری بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیہ مجیدہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یہ نمونہ عمل حضور کی ذات تک محدود نہیں ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، پورے اس سلسلے کو شامل ہے کہ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک کی زندگی ایک ہی روش کی حامل رہی ہے، اور وہ روش کیا تھی؟ انسانی روش، رحمانی روش، خدائی روش، فطرتی روش، عقلانی روش، ایمانی روش، اور ایسی عادلانہ روش کہ جس پر چل کر، جسے اپنا کر ہر صاحب فکر انسان اپنی زندگی کو کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو حضرت امیر المومنین سید الاوصیاء امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے ہر پاکیزہ پہلو میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ سرکار آخری لمحات ہیں کیونکہ وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ایسی جاری رہے، لیکن آخری میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ آج کل اگر ہم عالم اسلام کی بات نہ کریں، جو غیر ہیں، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، وہ ایسی کون سا کردار جو مولا کائنات کا ہے، خاص طور سے آپ سے اس سوال کے لیے کہ وہ کردار اگر ہم پیش کریں ان غیر مسلم کے لیے جو اس کردار سے کھنچا ہوا اسلام کی طرف آ جائے اور یقین کلمہ حق پڑھ لے اور وہ اپنی زندگی کو بھی مولا کائنات کے اس عمل کو دیکھ کر حق کی طرف آ سکتا ہے۔ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی کا یہ پہلو کہ جو حضرت نے اپنے دور حکومت میں انجام دیا، وہ لوگ کہ جو غیر مسلم تھے ہماری اصطلاح کے،
حوالے سے غیر مسلم تھے، جو اسلام سے یا عیسائی تھے یا یہودی تھے یا بت پرست تھے، ان کے جو مقدمات آتے تھے مولا کی بارگاہ میں، حضرت جو فیصلہ دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ میں نہیں دیکھتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، میں دیکھوں گا کہ اس کا حق کس کی طرف ہے۔ لہٰذا کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں تھے اور حضور مولا کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے ان کے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ حق کے مطابق فیصلے دیے، اور وہ لوگ پھر دائرہ اسلام میں آئے۔ وہ جو زرہ کا واقعہ مشہور ہے یہودی کا، وہ قاضی وہ شریح کے حوالے سے ان کے پاس گئے اور مولا علی کے خلاف جا کے دعویٰ دائر کر دیا۔ مولا علی نے حاکم ہونے کے حوالے سے نہیں دیکھا، مدعا علیہ کی بنیاد پر محکمے میں عدالت میں پیش ہوئے، اور جب قاضی نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آپ وقت کے امام ہیں، امام نے فرمایا کہ وقت کا امام ہونا ایک علیحدہ پہلو ہے، اس وقت میں عدالت میں مدعا علیہ کی صورت میں آیا ہوں، آپ انصاف سے بات کریں، میری شخصیت کو نہ دیکھیں، آپ جس طرف حق ہو اس طرف بات کریں۔ مولا کا یہ فرمان وہ کہ جسے خود انہوں نے قاضی معین کیا تھا، اسے یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے امام کی حیثیت سے اب نہ دیکھو، مدعا علیہ کی حیثیت سے دیکھو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ وہ اسی طرح کے یہ وہ اعمال تھے کہ جو حضرت نے ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر چھوڑے ہیں کہ منصب، شخصیت ایک طرف، اس کا پہلو اپنا ہے، لیکن جہاں دوسرے معاملات آتے ہیں ان کا پہلو علیحدہ ہوتا ہے۔ ہمسائے کے حقوق، اب وہ یہ کہیں کہ جی میں چونکہ وقت کا امام ہوں، میں حاکم ہوں، ہمسایہ جو ہے وہ اگر اس سے میری وجہ سے کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، میں تو حاکم ہوں، مجھے حاکم بن کر رہنا ہے۔ مولا نے اسی حضور کے فرمان کو اپنی عملی سیرت میں اپنایا، الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ مولا ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی زندگی کے کس پہلو کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، اتنا کہوں گا کہ ہر پہلو میں حضرت نے عدل کو اور حق کو معیار بنایا، جو ہمارے لیے آج بھی نمونہ عمل ہی نہیں بلکہ درس عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار بہت بہت شکریہ، بہت یقیناً بہت مشکور و ممنون ہے، اور یہ میرے لیے کہ سعادت ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور ایک بار پھر خدیجہ ٹی وی کی جانب سے، خدیجہ ٹی وی ٹیم کی جانب سے اور اپنی طرف سے میں پھر بھی حرف تشکر پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے آیت اللہ العظمیٰ آقا حسن رضا غدیری دام ظل عالی۔ خوبصورت گفتگو امام کے حوالے سے، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، کیسے ایک انسان اپنی زندگی کو اسلامی لائف اسٹائل میں ڈھال سکتا ہے اور اعتدال پسند زندگی گزار سکتا ہے۔ اس یوم ولادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہم تمامی ان حضرات سے گزارش کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اس حوالے سے کہ کاش ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم علوم آل محمد کو اپنی زندگی میں پیوست کریں اور اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی کے طور پر اس دنیا میں گزاریں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور شخصیت سے اور کسی اور پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔